اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی کے گراں قدر دروس پر مشتمل جاری تھی، جنہیں علامہ سید محمد حسین حسینی طہرانی نے اپنے گراں قدر قلم سے تحریر کیا اور اس کا نام رسالہ لب اللباب تجویز کیا۔ آج اس سلسلے کے 65ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ایک نہایت ہی اہم اور نہایت ہی حساس موضوع ہے سیر و سلوک کے مسائل سے متعلق۔ اب تک کی ہماری تمام گفتگو علم عرفان میں اور سیر و سلوک میں جو نظری ابحاث تھیں انہیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کی گفتگو میں داخل ہونے سے پہلے، چونکہ باقاعدہ طور پر مفسر قرآن آج سے باقاعدہ ان وظائف کو اور ان طرق کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو سیر و سلوک میں ایک سالک کے لیے نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور ایک سالک کو ان طرق کی رعایت کرنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے، یا ان وظائف پر عمل کرنا چاہیے اگر بہتر الفاظ میں ہم تعبیر کریں تو۔ ان مسائل میں داخل ہونے سے پہلے جو ٹوٹل 25 عدد موضوعات ہیں، ان موضوعات کو بیان کرنے سے پہلے ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو نہایت ہی متنازع قسم کا موضوع شمار کیا جاتا ہے عرفانی ابحاث میں۔ بحث در حقیقت سیر و سلوک میں استاد کے ہونے یا نہ ہونے سے متعلق ہے۔ ہم اگر دقیق تر تعبیر کو بیان کریں تو دینی تعلیم کے حاصل کرنے کے جو آداب بیان کیے گئے، اور ہم آپ کی خدمت میں کتاب آداب المتعلمین میں ان آداب کو تفصیلی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، وہاں مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت یہ تھی: وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَغْتَنِمَ الشُّيُوخَ، یعنی طالب علم کے لیے سزاوار ہے کہ وہ شیوخ کو، یعنی علمی بزرگان کو اور علمی اساتید کو اپنے لیے غنیمت شمار کرے، وَيَسْتَفِيدَ مِنْهُمْ، اور ان سے استفادہ کرے۔ پس دینی تعلیم میں ایک استاد کا ہونا مرحوم خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے آ کر سیر و سلوک کی مباحث میں اس نظریے کو بھی پیش کیا ہے کہ نہیں، سیر و سلوک میں استاد کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور انسان خود جد و جہد کر کے، محنت کر کے منازل کو طے کر سکتا ہے۔ پس بطور کلی اس مورد میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ سیر و سلوک میں استاد کا ہونا نہایت ضروری ہے، جیسے مرحوم خواجہ نے بیان کیا، اور اسی طرح سے متعدد عرفاء اس نظریے کے قائل ہیں، جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول بارہا نقل کیا کہ اگر کوئی انسان اپنی آدھی زندگی استاد کو تلاش کرنے میں صرف کر دے اور وہ استاد کو پا لے تو یقین جانے کہ اس نے اپنی زندگی ضائع نہیں کیا۔ بس علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول معروف ہے، اور اس کے مد مقابل ایک قول اور ایک نظریہ
جو بیان کیا جاتا ہے بعض علماء کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، یہ صوفیوں کا بنایا ہوا ایک ڈھونگ ہے کہ استاد کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا صوفی حضرات جو ہیں وہ اپنے مباحث میں اور اپنی گفتگو میں شیخ کے وجود کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں، جسے وہ پیر طریقت کہتے ہیں، شیخ طریقت کہتے ہیں، اور پھر اس مرشد کامل پیر طریقت شیخ طریقت کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، اور پھر اس کے عاشق ہو جاتے ہیں اور اسے اپنا معشوق قرار دے دیتے ہیں، اور اطاعت میں اس کی شدت کے ساتھ اس کے اوامر کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے نواہی کا شدت کے ساتھ خیال رکھتے ہیں، گویا کہ شارع مقدس کے بیانات ان کے لیے اس قدر اہمیت کے حامل نہیں ہوتے جس قدر وہ شیخ طریقت اور پیر طریقت کا حکم ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دو مختلف نوعیت کے نظریات ہیں۔ ہم جو نظریہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں وہ در حقیقت وہی معروف نظریہ ہے جسے مرحوم آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور ان کی طبیعت میں ان کے تمام شاگردوں نے استاد کے وجود کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور سیر و سلوک میں ایک ایسے استاد کے ہونے کو لازمی قرار دیا ہے۔ کیا دلائل ہیں عقلی اعتبار سے اور نقلی اعتبار سے؟ ان دلائل کو بیان کرنے سے پہلے میں مرحوم علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے گراں قدر کلمات جو ان کے گراں قدر شاگرد نے تحریر کیے، ان کلمات کو آپ کی خدمت میں عبارت کے طور پر بیان کرتا ہوں تاکہ مطلب کو آگے لے کر چلیں۔ فرماتے ہیں بیعت با شیخ، یعنی شیخ کی بیعت کرنا، یعنی شیخ کے ساتھ تعہد کرنا کہ اس کی بات پر عمل کیا جائے، اس کے اوامر پر عمل کیا جائے اور اس کے نواہی پر جو ہے وہ اس کی پاسداری کی جائے، اس کا خیال کیا جائے اور ان سے اجتناب کیا جائے، تو گویا کہ شیخ کی بیعت کرنا ہے۔ فرماتے ہیں طریق سیر در این راہ، یعنی طریق اللہ میں سفر کرنے کے لیے پس از بیعت با شیخ آگاہ و ولی خدا، یعنی وہ شیخ جو سفر کے راستوں کو جانتا ہے، وہ شیخ جو ولی خدا ہے، اس کی بیعت کرنے کے بعد اس سفر کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر مفسر قرآن شیخ کامل کی کچھ خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں۔ خصوصیات کیا ہے کہ از مقام فنا گزشتے و بے مقام بقا باللہ رسیدے، یعنی یہ شیخ جو ہمارا مقصود ہے سیر و سلوک میں کہ جس کی ایک انسان نے بیعت کرنی ہے سالک نے، اور طریق اللہ میں اس کے اوامر کا خیال رکھنا ہے اور اس کے نواہی پر جو ہے وہ اس کا اجتناب کرنا ہے اور اس کی پاسداری کرنا ہے، وہ شیخ میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مقام فنا تک پہنچ چکا ہے اور مقام فنا سے عبور کر کے مقام بقا باللہ پر فائز ہو چکا ہے، یعنی اس نے اپنے تمام اسفار اربعہ کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور واپس جو ہے وہ من الحق الی الخلق کا سفر جو ہے وہ اس نے طے کر لیا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ شیخ جو مقام فنا سے عبور کر کے مقام بقا باللہ پر فائز ہو چکا ہے، اور یہ شیخ وہ شیخ ہے کہ جو تمام اس سفر کے مفاسد کو بخوبی جانتا ہے، اس سفر میں جتنے بھی جو مصلحتیں ہیں ان سے بخوبی آگاہ ہے، وہ تمام راستے جو نجات کا باعث ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور وہ تمام راستے جو ایک سالک کو ہلاکت ابدی میں مبتلا کر دیں گے، یہ شیخ ان راستوں کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں وبر مصالح
و مفاسد و منجیات و مہلکات مطلع است۔ اس شیخ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ تمام مصلحتوں کو جانتا ہے، تمام مفسدوں کو بخوبی جانتا ہے، نجات کے تمام راستوں کو جانتا ہے اور ہلاکت کے تمام طرق سے واقف ہے اور آشنا ہے۔ ومی تماند زمام امور تربیت سالک را بدست گیرت، اور اب اس میں اس قدر صلاحیت آ چکی ہے کہ یہ مقام بقا باللہ پر فائز ہے اور خود کسی دوسرے سالک کا ہاتھ تھام سکتا ہے اور اسے بھی ان اسفار میں سفر طے کرنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے اور اسے بھی اس کا ہاتھ تھام کے مقام بقا باللہ تک لا سکتا ہے۔ وَأُورَا بِقَابَیِ مقصود رہنمون گردد، اور وہ اپنے اس مرید سالک کو مدد کر سکتا ہے اور اسے کعبہ مقصود یعنی وہی مقام فنا سے عبور کرنے کے بعد مقام بقا باللہ تک پہنچنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے اور خداوند متعال تک پہنچنے میں اپنے اس شاگرد سالک کا مددگار اور ممد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ فرماتے ہیں پس از یعنی طریق سیر در این راہ، یعنی اس راستہ سیر و سلوک میں جو طریق ہے، اس طریق میں سفر کرنے کے لیے شیخ کی بیعت کرنے کے بعد ہمانہ ذکر و فکر و تضرع و ابتحال بے درگاہ خداوند قاضی الحاجات است، یعنی شیخ کی اس نے بیعت کر لی ہے، اب شیخ کی بیعت کرنے کے بعد اس نے ذکر کرنا ہے، اس نے فکر کرنا ہے، اس نے خداوند متعال جو قاضی الحاجات ہے اس کی بارگاہ میں تضرع کرنا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ البتہ سفر او در این منازل بے اموری چند بستگی دارد، اس سالک کے اس سفر میں چند امور کی رعایت کرنا اس سالک کے لیے نہایت ضروری ہے، اور اگر وہ ان امور کی رعایت نہیں کرے گا اور شیخ طریقت جس کی اس نے بیعت کر رکھی ہے وہ انہیں اس امور میں مدد فراہم نہیں کرے گا تو یہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بے اموری چند بستگی دارد کہ باید تمامی آنہا بنحو احسن و اکمل رعایت شود، کہ ان امور کی بطور احسن بطور اکمل رعایت کرنا ایک سالک کے لیے نہایت ضروری ہے۔ لہٰذا وہ امور 25 عدد ہیں جنہیں یہاں پر مفسر قرآن ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے، جو آج کا ہمارا درس ہے، وہ در واقع ہم نے اسی عبارت کو جو آپ کی خدمت میں قرأت کی کہ پیر طریقت کا، شیخ طریقت کا ہونا ضروری ہے، اس کی بیعت کرنا ضروری ہے اور اس کے اوامر پر عمل کرنا اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنا، یہ ایک سالک کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ سیر و سلوک میں استاد کا ہونا ضروری نہیں ہے اور انسان خود بخود جد و جہد کر سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے اور اس سفر سلوکی کو طے کر سکتا ہے، یہ افراد جو نظریہ بیان کرتے ہیں تو اس نظریے کے مقابلے میں ہم جو نظریہ بیان کر رہے ہیں کہ استاد کامل کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے کیا دلائل ہیں؟ تو در حقیقت یہاں پر اگر دیکھا جائے تو متعدد دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے جا سکتے ہیں کہ جنہیں اگر شمار کیا جائے تو بہت دلائل بن سکتے ہیں، 10 12 15 شاید اس سے بھی زائد دلائل بن سکتے ہیں۔ ہم یہاں اپنی گفتگو میں چونکہ اس قدر ہم اس بحث میں گہرائی کے ساتھ داخل نہیں ہونا چاہتے، صرف مختصر طور پر چند دلائل کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ لہٰذا اسی بنا پر آج میں نے جو مختصر سی عبارت تھی مرحوم مفسر قرآن کی جنہیں ان کے شاگرد نے تحریر کیا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں قرأت کر دی۔ اب میں آتا ہوں جو مطالب ہم نے اس عبارت سے استفادہ کیے ہیں اور ان مسائل کو ثابت کرنے کے لیے کہ پیر طریقت کا ہونا کیوں ضروری ہے دلائل بیان کریں گے۔ سب سے پہلے مقدمتاً آپ کی خدمت میں یہ مطلب بیان کرتا چلوں کہ ہم نے ابھی تک جو
آپ کی خدمت میں 64 درس بیان کیے ہیں۔ ان دروس میں بارہا اس مطلب کی طرف اشارہ ہو چکا ہے کہ سیر و سلوک کی راہ میں تمام انسان مساوی نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کلی فارمولہ یہاں پر بنا دیں اور اس کلی فارمولے کو آپ جو ہے وہ یوٹیوب پر چڑھا دیں کہ جو شخص بھی اس کلی فارمولے پر عمل کرے گا وہ سالک اللہ بن جائے گا۔ اب اسے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی مرشد کی ضرورت نہیں ہے، کسی مربی اور کسی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم نے کلی فارمولہ آپ کو دے دیا ہے، آپ اس فارمولے پر عمل کریں اور کمال حاصل کریں۔ نہیں، ایسا ہم نہیں بیان کر سکتے کلی فارمولہ۔ لہٰذا یہ واضح ہونا چاہیے کہ سیر و سلوک میں کوئی کلی فارمولہ ایسا نہیں ہے جو سب کے لیے بیان کیا جائے۔ لہٰذا کیوں کلی فارمولہ نہیں ہے، یہ ایک سوال ہو سکتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں ہم بیان کریں گے کہ ہمارے جو سننے والے افراد جو ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، ان میں اکثریت ایسے افراد کی ہے کہ جو معلومات دینی میں نہایت کم سطح کی ہے، یعنی ان کی دینی معلومات بہت زیادہ نہیں ہیں۔ یعنی سیر و سلوک کی وہ گفتگو سن رہے ہیں، سیر و سلوک کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، عاشق اللہ ہے اور طریق اللہ پر سفر کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اپنی روزمرہ زندگی کے فقہی مسائل کا علم نہیں ہے۔ اب یہ سالک اللہ کیسے بن سکتے ہیں؟ لہٰذا سیر و سلوک میں ایک استاد کا ہونا ضروری ہے جو ہر انسان کو اس کی علمی سطح کے مطابق، اس کی فکری سطح کے مطابق، اس کی معلومات کے مطابق اسے گائیڈ فراہم کرے، اسے رہنمائی دے، اسے وظیفہ دے، اسے ذکر دے، تاکہ وہ اپنی استعداد کے مطابق منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اور ہر آدمی کو ہر بات بھی نہیں بتائی جا سکتی ہے، یعنی بہت سے ایسے اسرار ہیں کہ جو ہم اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان اسرار کو جنہیں اوپن نہیں کیا جا سکتا، چونکہ افراد کی صلاحیت ایسی نہیں ہے، تو جن افراد میں وہ صلاحیت پائی جائے انہی خاص افراد کو وہ خاص مطالب اور خاص باتیں ان تک منتقل کی جائیں۔ لہٰذا ایسے میں ایک استاد کامل کا ہونا اس سفر سلوکی میں نہایت ہی ضروری ہے کہ جو کسی شاگرد کو حلال و حرام کی تعلیم دے رہا ہے کہ بھئی یہ چیزیں خدا نے حلال قرار دی ہیں، یہ چیزیں خداوند متعال نے حرام قرار دی ہیں۔ لہٰذا آپ کا وظیفہ پہلے سطح میں یہ ہے کہ آپ حلال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں اور حرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجتناب کریں۔ کیوں؟ چونکہ یہ فارمولہ کلی ہے ہر انسان مسلمان کے لیے کہ حلال محمد حلال مستمر الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام مستمر الی یوم القیامہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو حلال بیان کر دیا ہے وہ قیامت تک ہمارے لیے حلال ہے، اور جس چیز کو حرام قرار دے دیا ہے وہ قیامت تک ہمارے لیے حرام ہے۔ لہٰذا ایک فارمولہ استاد نے بیان کرنا ہے ہمارے لیے، اور استاد بیان کرے گا کہ یہ حلال چیزیں ہیں، یہ حرام چیزیں ہیں، تمہیں حلال کے نزدیک جانا ہے اور حرام سے اجتناب کرنا ہے۔ پس استاد ہے کہ جو آپ کو فقہی مسائل کی تعلیم دے گا۔ پس کسی کو واجبات کی تعلیم دے، حلال و حرام کی تعلیم دے رہا ہے، کسی کو فقہی احکام کی تعلیم دے رہا ہے کہ یہ جو واجبات ہیں ان کی جزئیات کیا ہیں، یہ جو محرمات ہیں ان کے عواقب کیا ہیں، اور کہاں تک یہ حرام کا دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جا کر یہ پہنچتا ہے۔ یہ استاد اور مربی کا کام ہے۔ پس یہ واجبات پر عمل کرنے کا دستور دے گا اپنے شاگرد کو، اور محرمات سے اجتناب کرنے کا دستور دے گا، وہی دستور جو مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دیتے آئے ہیں کہ واجبات پر عمل کیا جائے اور محرمات سے اجتناب کیا جائے۔ اس مرحلے سے جو شاگرد آگے نکل آئیں گے،
اب ان شاگردوں کو یہ استاد کوئی ذکر دے گا کہ بھئی آپ نے اس ذکر کو فلاں عدد کے مطابق فلاں مقدار تک آپ نے اس ذکر کو انجام دینا ہے، یا عدد کے بغیر آزاد ذکر آپ نے انجام دینا ہے، اور اس کی کوئی حد آپ کے لیے معین ابھی استاد نے نہیں کی ہے۔ یہ استاد شاگرد کی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کرے گا۔ یا بعض شاگرد ایسے ہیں کہ جن میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ انہیں باقاعدہ ایک چلے کا وظیفہ دیا جائے اور ایک 40 انہیں بیان کیا جائے کہ آپ 40 دن تک فلان عمل خاص کو فلان وقت خاص میں انجام دیں۔ یہ ایک استاد اپنے شاگرد میں موجود صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے دستور دیتا ہے اور اسے وظیفہ دیتا ہے اور ذکر اور فکر کی ترغیب دلاتا ہے۔ پس استاد کا ہونا ضروری ہے۔ دلائل کیا ہیں استاد کی ضرورت سے متعلق؟ پہلی دلیل جو بہت ہی عام دلیل ہے، ایک جاہل بسیط سے تعلق رکھنے والی دلیل ہے، یعنی ایسا جاہل کہ جسے اپنی جہالت کا علم ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں، اس جاہل کے لیے ضروری ہے کہ یہ عالم کی طرف رجوع کرے۔ اب عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل یہ ہے کہ جو شخص بھی سیر و سلوک کرنا چاہتا ہے اور اسے اس وادی سلوک میں سفر کرنے سے متعلق علم نہیں ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ فطری طور پر، عقلی طور پر اور نقلی طور پر اس جاہل کو، جس کو اپنے سفر سے متعلق علم نہیں ہے، کسی عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو اس کی مدد کرے اور اسے بلند مدارج تک پہنچنے میں مدد کرے۔ یہ ہے دلیل عقلی۔ اور اگر دلیل نقلی کی طرف رجوع کیا جائے تو واضح سی بات ہے، سورہ مریم میں آیت نمبر 43 میں خداوند متعال نے ایک فارمولہ ہمیں دے دیا ہے اور اس میں بیان کر دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اہل ذکر کون ہے؟ وہ افراد کہ جو جانتے ہیں۔ یقینی بات ہے اس آیے کا مصداق حضرات معصومین علیہم السلام ہے بطور عتم، لیکن حضرات معصومین علیہم السلام کے علاوہ بھی اس آیت سے ایک کلی فارمولہ استخراج کیا جاتا ہے، اور وہ کلی فارمولہ یہی ہے کہ جو شخص نہیں جانتا، جس فیلڈ میں نہیں جانتا، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی فیلڈ سے متعلق جو مسائل ہیں وہ اس فیلڈ میں اس شخص سے رجوع کرے جو ان مسائل کو جانتا ہے، اور بطور خاص اس شخص کی طرف جو خبرہ ہے اور مہارت رکھتا ہے۔ یہی دلیل جو ہے وہ تقلید کے لیے بھی پیش کی جا سکتی ہے یہاں سے، اور دوسرے مسائل میں جو ہمارے سلوکی بحث ہے اس میں بھی اسی دلیل سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو کتاب کشف الغمہ کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 113 پر، اور بحار الانوار کی جلد نمبر 159 پر صفحہ نمبر ہے 75، ایک روایت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہے کہ جس کے اندر ایک یہ جملہ بیان ہوا ہے کہ ہلاک من لیس لہ حکیم یرشدہ، کہ ہلاک ہو جائے گا وہ شخص کہ جس کے لیے ایسا حکیم نہیں ہے کہ جو اس کو ارشاد کرے، یعنی ایسا مربی، استاد، مرشد اور پیر طریقت اس کے پاس نہیں ہے کہ جو اس کو ارشاد کرے، اس کو رہنمائی کرے۔ جس کے پاس ایسا استاد اور مربی موجود نہ ہو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پس یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دینی متون میں ایسی روایات اور ایسی آیات موجود ہیں کہ جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان کے لیے عالم کی طرف رجوع کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ اپنی جہالت کو برطرف کر سکے۔ اور سلوکی مسائل میں ہمارے علماء اور عرفاء ایک سالک شخص کو حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے مرشد کو حضرت خضر علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن تفاوت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ آلاف و تحیت و ثنا حضرت خضر سے
وجوہات پوچھا کرتے تھے اور سوال کیا کرتے تھے، جبکہ ایک سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیر طریقت اور اپنے استاد پر اعتماد کرے، اگر استاد کامل ہے اس پر اعتماد کرے اور اس سے سوال نہ کرے، جو وہ آرڈر دے رہا ہے اس آرڈر کی اطاعت کرے۔ لہٰذا ان مسائل سے ہمارے علماء اور بزرگان ان آیات سے استفادہ کرتے ہیں اور ایک سالک کی یہ ذمہ داری لگاتے ہیں کہ وہ اپنے استاد کو حضرت خضر علیہ السلام سے تشبیہ دیتے ہوئے اس طرح سے اس کی اطاعت کریں جیسے اطاعت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ دوسری دلیل جو یہاں پر بیان کی جائے در واقع یہ جاہل مرکب سے متعلق ہے، یعنی ایسے شخص سے متعلق ہے کہ جو جاہل ہے لیکن اسے اپنے جہل کا علم بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس شخص سے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سلوک اللہ کے سفر میں سالک کو اگر سفر کے راستوں کا علم نہ ہو تو وہ ڈگمگائے گا، وہ ہلاکت ابدی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، یعنی بہت کم افراد ایسے آپ کو ملیں گے کہ جن کے پاس استاد نہیں ہے، پیر طریقت نہیں ہے، اور ان کے قدم بھی نہیں ڈگمگائے اور ہلاکت ابدی میں بھی مبتلا نہیں ہوئے اور وہ کمال تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ کو شاذ و نادر چند افراد نظر آئیں گے، وگرنہ اکثریت ایسے افراد کی ہے کہ جو اس میں جن کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، جو لغزشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہلاکت ابدی میں گر جاتے ہیں۔ لہٰذا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ استاد کا ہونا ضروری ہے کہ جو آپ کو سفر کے تمام مسائل سے آگاہ کرے۔ اس سفر میں امتحانات الہی سے متعلق، چونکہ بہت زیادہ امتحانات ہیں اس سفر میں، بہت زیادہ الہی آزمائشیں ہیں ایک سالک کے لیے، لہٰذا چونکہ اس قدر امتحانات ہیں، اس قدر آزمائشیں ہیں، سفر میں معلوم نہیں ہے، تو اس سفر کے مسافر کو راستے کا چونکہ فراز و نشیب کا علم نہیں ہے، تو ایسے میں اسے ایک ایسے مرشد اور استاد کی مدد لینی چاہیے جو اس راستے کے تمام فراز و نشیب کو جانتا ہو، جو تمام الہی امتحانات اور آزمائشوں کو جانتا ہو۔ اب یہ استاد کامل اپنے شاگرد کی جو ہے وہ مدد کرے گا، رہنمائی کرے گا اور اسے صحیح و سالم ان تمام آزمائشوں سے اور تمام امتحانات سے اور ابتلاءات سے اسے باہر نکالے گا اور اسے کمال تک پہنچانے میں اس کی مدد کرے گا۔ بس یہاں اس کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اب دونوں دلائل میں جو فرق واضح تھا وہ آپ کی خدمت میں نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ پہلی دلیل کو اگر مد نظر رکھیں تو وہ جاہل بسیط سے متعلق ہے، دوسری جو دلیل ہے وہ جاہل مرکب سے متعلق ہے۔ لہٰذا یہ دو دلائل اس بات سے متعلق ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ پہلی دلیل میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ایسے شخص سے متعلق ہے جو سلوک اللہ کے سفر میں ابھی آغاز ہی کے مرحلے پر موجود ہے۔ اسے کسی کامل استاد کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اسے ایک ایسا استاد مل جائے کہ جو اسے حلال و حرام کی تعلیم دے دے، جو اسے فقہی احکام کی تعلیم دے دے، جو اسے واجبات کے بارے میں آگاہ کر دے، جو اسے محرمات کے بارے میں آگاہ کر دے اور تمام ان نقاط کو بیان کر دے جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اب اگر یہاں پر بھی اسے ایک کامل استاد مل جائے تو یہ تو نور علی نور ہے، لیکن اگر اسے کامل استاد نہیں مل رہا تو جو استاد بھی معاشرے میں موجود ہے جو اسے حلال الہی اور حرام الہی سے متعلق اسے تعلیم دے سکتا ہے، یہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا مرحلہ ہے، یہ جو دوسری دلیل ہم نے دی ہے، یہ ایسے افراد سے متعلق ہے کہ جو سیر و سلوک میں ایک وسط کے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں، یعنی پہلا سٹیج انہوں نے عبور کر دیا ہے، یعنی اسلام اصغر اور ایمان اصغر سے عبور کر چکے ہیں، اسلام اکبر اور ایمان اکبر کے مرحلے کو گزار چکے ہیں، اور اب آگے کے مراحل
جو ہجرت ہے، جو جہاد ہے، ان مراحل کو وہ طے کرنا چاہتے ہیں تو ان مراحل میں اسے استاد کامل کا ہونا ضروری ہے۔ پس وہ افراد جو سلوک کے وسط میں ہیں، وہ افراد جو سلوک کے انتہا میں ہیں، ان کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ انہیں ابتلاءات، ان آزمائشوں اور ان امتحانوں سے اپنے شاگرد سالک کو کامیابی کے ساتھ باہر نکال سکیں۔ یہاں ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آیت حق آیت اللہ سید احمد کربلائی کہ جو ملا حسین قلی حمدانی کے ایک گراں قدر شاگرد تھے اور مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی گراں قدر استاد تھے۔ ان کے ایک شاگرد سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ جو نقل ہوا ہے مختلف کتابوں میں۔ نجف اشرف کا یہ واقعہ ہے کہ آیت حق سید احمد کربلائی کا شاگرد سلوکی مراحل میں ایک مرحلے پر پہنچ کے یہ گمان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب اسے استاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کامل ہو چکا ہے، لہٰذا اپنے اس گمان کے مد نظر اور پیش نظر وہ استاد سے اپنا رابطہ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن پھر اس کے دل میں ایک دن یہ خیال آتا ہے کہ استاد نے میرے لیے بہت زحمت کی ہے، محنت کی ہے، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں استاد کی خدمت میں جاؤں اور ان سے اظہار ادب کروں، اظہار عقیدت کروں اور ان کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے میرے لیے بہت محنت کی ہے۔ لہٰذا جیسے ہی آیت اللہ سید احمد کربلائی کے گھر کی طرف جاتا ہے اور گھر کے باہر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر کا بیرونی دروازہ بھی کھلا ہے اور اندرونی دروازہ بھی کھلا ہے اور گھر کے اندر جو ہیں وہ آغا احمد کربلائی موجود ہیں۔ یہ دروازے کراس کرتا کرتا آغا احمد کربلائی کے قریب جب پہنچتا ہے اور انہیں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے مشاہدہ کرتا ہے تو جیسے ہی آغا سید احمد کربلائی کی نظر اس شاگرد پر پڑتی ہے تو وہ اس شاگرد کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں اور نہایت ہی بلند آواز سے کہ ان کی آواز تمام محلہ سننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں یہ شاگرد تصور کرتا ہے کہ شاید میں کسی غلط گھر میں آ گیا ہوں، مجھے کسی اور گھر میں جانا تھا، چونکہ آغا احمد کربلائی سے آج تک ایسا میرے ساتھ واقعہ پیش نہیں آیا کہ انہوں نے مجھے کوئی برا بھلا کہا ہو اور وہ بھی اس قدر بلند آواز میں۔ لیکن جب غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ واقعاً یہ تو میرے استاد ہیں، آغا احمد کربلائی ہیں، اور یہ نہایت ہی بلند آواز میں مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ایسا کیوں ہے؟ یہ نہایت ہی پریشان ہو جاتا ہے اور وہیں سے الٹے پیر واپس چلا جاتا ہے۔ آدھی گلی تک پہنچتا ہے تب بھی اسے آغا احمد کربلائی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ اضطراب کی حالت میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف التحیۃ و ثنا کے حرم مطہر کی طرف بڑھتا ہے اور جیسے ہی حرم مطہر کے دروازے پر پہنچتا ہے تو اسے اپنے وجود سے شیطان خارج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب متوجہ ہوتا ہے کہ آغا سید احمد کربلائی وہ جو برا بھلا کہہ رہے تھے وہ حقیقت میں مجھے نہیں کہہ رہے تھے، وہ اس شیطان کو کہہ رہے تھے کہ جو میرے وجود کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ یہ جاتا ہے حضرت سید الاوصیاء کے حضور اظہار ادب کرتا ہے اور پھر وہاں سے زیارت کے بعد دوبارہ سید احمد کربلائی کے حضور واپس آتا ہے۔ اب جب احمد کربلائی کے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ خود دروازے کے باہر اس شاگرد کے استقبال کے لیے موجود ہیں اور نہایت ہی گرم جوشی کے ساتھ اس شاگرد کا استقبال کرتے ہیں اور اسے نہایت ہی احترام کے ساتھ گھر کے اندر لے کر آتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اب یہاں سے اس مطلب کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ شاگرد خود کو کامل سمجھ رہا تھا، لیکن در حقیقت اس کے وجود میں شیطان تھا کہ جو اسے گمراہ کر رہا تھا کہ تمہیں آغا سید احمد کربلائی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور سید احمد کربلائی نے اسے اس کی طرف متوجہ کیا برا بھلا کہہ کے تاکہ وہ متوجہ ہو جائے، اور واپس حضرت سید الاوصیاء کے حرم جب جا رہا ہے تو شیطان اس کے وجود سے باہر نکل گیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ استاد کا یہ رویہ میرے ساتھ
جو تھا وہ حقیقت میں میرے ساتھ نہیں تھا، بلکہ اس وسوسہ شیطانی اور اس نظریہ شیطانی کے باعث تھا جو میرے وجود میں تھا، اور مجھے کہہ رہا تھا کہ اب تمہیں استاد کی ضرورت نہیں ہے، تم خود کامل ہو چکے ہو اور استاد کو اب چھوڑ دو۔ لہٰذا مجھے اب آ کر یہ احساس ہوا اور یہ علم ہوا کہ نہیں، استاد کی مجھے ابھی بھی ضرورت ہے، لہٰذا دوبارہ سے سید احمد کربلائی کے پاس آنا جانا اس نے شروع کر دیا۔ یہاں ایک لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی سید احمد کربلائی ایک نہایت ہی جلیل القدر شخصیت ہے، نہایت ہی باعظمت شخصیت ہے، وہ کسی شاگرد کی بھلا توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ آیا ایسے ممکن ہے؟ تو اساتید عرفان نہایت ہی باادب شخصیات ہوتی ہیں، نہایت ہی با اخلاق شخصیات کے مالک ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نہایت ہی ماہر طبیب کی طرح کہ جو اپنے مریض کے علاج کے لیے گاہی اس کے جسم کو چاقو سے کاٹتا بھی ہے، آپریشن بھی کرتا ہے، علاج بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ اسے سوئی دھاگے سے اور اسے دوبارہ سلائی کر کے اس کی جو ہے وہ بدن کی ترمیم کرتا ہے اور اس کے بدن کی اصلاح کرتا ہے۔ تو ایک ماہر استاد بھی ایک ڈاکٹر ہی کی طرح ہے جو اپنے شاگردوں کی اصلاح کے لیے، انہیں توہمات سے خارج کرنے کے لیے بس اوقات ان کے ساتھ اس طرح سے تندی سے اور سختی سے اور سخت لہجے میں ان کے ساتھ برخورد کرتے ہیں، اور یہ ایک رویہ ہے تربیت کا جو استاد کامل خود جانتا ہے کہ کیسے اس نے اپنے شاگرد کی تربیت کرنی ہے۔ لہٰذا اگر بس اوقات ایسا استاد کا رویہ پیش آئے کسی شاگرد کے ساتھ، تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ استاد کا یہ عمل در حقیقت ہزاروں ذکر سے بہتر ہے کہ جو وہ اپنے شاگردوں کو دے سکتا ہے، چونکہ اگر وہ ایسا رویہ نہ اپنائے اور شاگردوں کو ذکر دے دے تو شاگرد ذکر تو کر لیں گے لیکن پھر بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، لیکن استاد ان سے تندی سے برخورد کرتا ہے، سختی سے ان کے ساتھ پیش آتا ہے، اور وہ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ میرے وجود میں کیا خامی پائی جاتی ہے اور فوراً اس خامی کی اصلاح کر لیتے ہیں۔ لہٰذا بسا اوقات استاد کا اس انداز میں پیش آنا ایک حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا تیسری دلیل جو ہم یہاں پر پیش کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سالک اللہ جو سلوکی سفر کو طے کرنا چاہتا ہے، اگر اپنے لیے استاد انتخاب کر لے تو گویا کہ کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ اس وادی میں داخل ہوگا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں تمام سلوکی مراحل کو بیان کیا جو 12 عدد تھے اسی کتاب رسالہ لب لباب سے، اور پھر بیان کیا کہ ان میں سے ہر مرحلے سے متعلق آداب ہیں کہ جنہیں جاننے کی نہایت ضرورت ہے، اور اگر ایک سالک ان آداب کو نہیں جانتا اور ان 12 مراحل کو عبور کرنا شروع کر دے تو یقینی بات ہے کہ یہ نہایت ہی دشوار سفر ہے، یہ ان مراحل سے عبور نہیں کر سکتا اور ان آزمائشوں اور ابتلاعات میں جو ہے وہ عبور نہیں کر پائے گا اور اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا بہت سے ایسے اذکار ہیں کہ جو کسی وقت ایک سالک کے لیے مفید ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہی ذکر و اذکار اس سالک کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ کب یہ ذکر میرے لیے مفید ہے اور کب یہ میرے لیے نقصان دہ ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے جو ان وادیوں سے عبور کر چکا ہو۔ یا بہت سارے ایسے کام ہیں جو ابتدائی سٹیج میں ایک سالک کے لیے واجب ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سٹیج کے وسط میں پہنچ جاتا ہے یا انتہائی مراحل سے عبور کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہی امور اس کے لیے جو پہلے واجب تھے اب اس کے لیے مکروہ ہو جائیں گے یا اس کے لیے حرام میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ کیسے معلوم ہو؟ یہ استاد ہی بیان کر سکتا ہے، اور اس موضوع پر بھی ہم تفصیلی گفتگو بیان کر چکے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ وہ عمل جو ابرار کے لیے حسنہ تھا وہی عمل مقربین کے لیے سیئہ شمار ہو رہا ہے، اور مقرب کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کون بیان کرے گا؟ یہ استاد کامل نے اسے تربیت کرنا ہے اور وہی اس کی رہنمائی کرے گا۔ لہٰذا ایک سالک کو جو ان تمام مراحل سے بے خبر ہے اسے ایک استاد کامل کی ضرورت ہے جو استاد کامل باخبر ہے، یعنی خبیر ہے۔ لہٰذا استاد کامل کی مدد سے، اس کی
اقتداء سے، جسے آیت اللہ علامہ طباطبائی کہہ رہے ہیں، اس کی بیعت سے انسان ان تمام مشکل مراحل سے عبور کر سکتا ہے اور ان سفروں کو طے کر سکتا ہے۔ یہاں بھی ایک مثال دی جائے، اور وہ مثال ہم آپ کی خدمت میں دیتے ہیں ایک ایسے عارف سے متعلق، ایک ایسے انسان کامل سے متعلق جس نے تمام سلوکی سفر کو طے کیا لیکن بغیر کسی استاد کے، اور یہ وہ شخصیت ہیں آیت حق آیت اللہ شیخ محمد جواد انصاری حمدانی۔ یہ آیت اللہ حمدانی ان تمام سلوکی 12 مراحل کو بغیر استاد کے طے کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے ان تمام مراحل کو عبور کرنے کے لیے نہایت محنت کی، نہایت جد و جہد کی، اور نہایت خون جگر بہانے کے بعد یہ توحید کے بلند ترین مقامات تک پہنچے، اور مقام فنا کے بعد مقام بقا باللہ تجرد تام کو انہوں نے درک کیا۔ انہوں نے اس سفر میں بہت مشکلات جو ہیں وہ گزاری اور عبور کیا ان مشکلات سے، لیکن 59 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں اساتید عرفان بیان کرتے ہیں کہ اگر مرحوم حمدانی کے پاس استاد کامل ہوتا تو انہیں اپنے سلوکی سفر میں اس قدر تکالیف نہ اٹھانی پڑتی، اور نتیجتاً سخت قسم کی ریاضتیں انہیں نہ کرنی پڑتیں، اور وہ زیادہ دیر تک زندگی گزار سکتے تھے اس دنیا میں، لہٰذا زیادہ کمال حاصل کر سکتے تھے۔ جیسے مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی زیادہ ہوئی، جیسے آیت الحق مرزا حسین قلی حمدانی کی عمر زیادہ ہوئی، یا دیگر عرفاء کہ جو ایک بلند زندگی جنہوں نے اس دنیا میں گزاری ہے۔ لیکن آیت اللہ محمد جواد انصاری حمدانی جو 59 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، اس کی ایک وجہ جو آغایون بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ طریق اللہ میں انہوں نے استاد کامل کو انتخاب نہیں کیا یا اس تک نہیں پہنچ سکے۔ اور خود آغا حمدانی بھی اپنے تاثرات میں جو اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اس مطلب کا اظہار کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اب دوبارہ اس سلوکی مرحلے کے آغاز میں لا کر کھڑا کر دیا جائے اور مجھے کہا جائے کہ دوبارہ سے تم سیر و سلوک کا سفر طے کرو، تو اب اس مرتبہ یہ سفر طے کرنا میرے لیے نہایت آسان ہے، چونکہ اب اس سفر کے تمام فراز و نشیب کا مجھے علم ہو چکا ہے، تمام جو مہلکات ہیں، تمام آزمائشیں جو ہیں ان سے میں واقف ہو چکا ہوں، لہٰذا اب اگر مجھے آغاز میں لا کر کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ دوبارہ ان اسفار اربعہ کو اور ان 12 مراحل کو طے کرو، تو اب میرے لیے زیادہ سخت نہیں ہے، چونکہ اب میں خود ان مراحل کو جانتا ہوں، یعنی استادی کے درجے پر پہنچ چکا ہوں اور استاد کامل ہو چکا ہوں، لہٰذا نہایت ہی آسانی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ میں ان مراحل کو عبور کر سکتا ہوں۔ بس چوتھی دلیل جو ہم آپ کی خدمت میں یہاں بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ استاد خاص جو حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، ان استاد خاص کے قلب مطہر سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک استاد کامل کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہاں پر ہم کیا بیان کرنا چاہیں گے اس دلیل میں؟ اس دلیل میں در حقیقت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ استاد خاص، اور استاد خاص سے ہماری مراد ولی مطلق حضرت صاحب العصر والزمان ہے، جو واسطہ فیض ہیں اور واسطہ فیض الہی ہیں عالم امکان کے لیے، لہٰذا غیبت کبریٰ میں یہ استاد خاص اس عالم ملک ظاہری میں بطور ظاہر ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ استاد خاص جو عالم ملک میں موجود نہیں ہے ظاہری طور پر ہمارے سامنے، لیکن عالم ملکوت میں موجود ہیں، عالم جبروت میں موجود ہیں، عالم لاہوت میں موجود ہیں، اور وہاں یہ ظہور رکھتے ہیں۔ لہٰذا وہ شخص کہ جو عالم ملکوت میں پہنچا ہو، جو عالم جبروت میں پہنچا ہو اور عالم لاہوت کو جس نے درک کر لیا ہو، وہ وہاں ان عوالم میں اس استاد خاص کے فیض سے فیضیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا
اس شخص کا رابطہ جو ان عالم ملکوت و جبروت و لاہوت کو طے کر چکا ہے، اس کا رابطہ استاد خاص ولی مطلق حضرت صاحب العصر والزمان سے رابطہ ہوگا، اور ان کے قلب مطہر سے اس کا رابطہ ہوگا، اور وہ وہاں سے دائماً فیض الہی کو دریافت کرے گا۔ اب یہ استاد کامل اگر کسی ناقص سالک کا ہاتھ تھامتا ہے اور اس کی دستگیری کرتا ہے تو در واقع یہ اس شاگرد کو، اس کے رابطے کو اس دنیا میں بھی جو عالم ملک ہے، اس عالم ملک میں اس کا رابطہ یہ برقرار کرے گا ولی مطلق حضرت صاحب العصر والزمان کے قلب مطہر سے۔ کیوں؟ چونکہ اس کا خود کا رابطہ ولی مطلق حضرت صاحب العصر والزمان سے ہے۔ یہ اپنے شاگرد کا وہاں پہ رابطہ برقرار کرے گا، عالم ملک میں بھی، عالم ملکوت میں بھی، عالم جبروت میں بھی، اور عالم لاہوت میں بھی، اور اسے مدد کرے گا ان تمام چاروں عوالم میں۔ یہ رابطہ اپنے شاگرد کا ولی مطلق حضرت صاحب العصر والزمان کے قلب مطہر سے برقرار رکھے گا۔ یہ ہے استاد خاص سے رابطہ کہ جو استاد عام نے برقرار کروایا ہے، اور استاد عام یہی انسان کامل ہے اور یہی مرشد ہے جسے پیر طریقت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے اعتقاد کے مطابق عالم امکان میں ولی مطلق حضرت صاحب العصر والزمان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن ولی زمان اسے وہ معارف نہیں پہنچا سکتے کہ جو اسے پہنچانے چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے درمیان اور عالم امکان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، اور وہ پردہ غیبت جسے تعبیر کیا جاتا ہے غیبت کبریٰ میں، اس عصر غیبت میں۔ اب کیسے یہ رابطہ قائم ہو؟ یہاں ایک استاد کامل کا ہونا ضروری ہے، جو فقیہ کی صورت میں ہے، جو مجتہد کی صورت میں ہے، جو عارف کی صورت میں ہے۔ یہ دائماً وہاں سے فیض لے گا اور اس انسان تک پہنچائے گا۔ در واقع یہ ایک وسط میں ایسا رابط ہے کہ جو شدت نور معارف ولی مطلق حضرت صاحب العصر والزمان کو، اس کی شدت کو اور اس کے وولٹیج کو کم کر کے اس سالک کی استعداد کے مطابق اسے توانائی اور نیرو فراہم کر رہا ہے۔ خود منبع فیض سے جو ہے یہ متصل ہے استاد کامل جو حضرت ولی مطلق ہیں، لیکن شاگرد کو اس کی صلاحیت کے مطابق کم مطالب جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں، جنہیں فہم اور سمجھنا اس شاگرد کے لیے آسان ہو۔ پس ہم نے ابھی تک 4 دلائل آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ 5ویں دلیل اور آخری دلیل جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ استاد کامل کا ہونا اس سلوکی سفر میں نہایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ استاد کے نفس کی تاثیر جو ہے، جو استاد کامل ہے اس کے نفس کی تاثیر جو ہے وہ شاگرد کے اوپر بہت ہی اثر انداز ہوتی ہے اور اسے ایک لمحے میں تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ مثلا آپ دیکھیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور جاہلیت میں انہوں نے ظہور فرمایا کہ وہ دور جاہلیت تھا کہ جہاں کے عرب بدو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، جہاں کے لوگ جو ہیں وہ نہایت ہی جاہلانہ رسومات اور آداب میں مبتلا تھے۔ اب ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے کیسے اس زمانے سے اور اس دور جاہلیت سے ایسے گراں بہا درر کو باہر نکالا اور انہیں کیسے معاشرے کے حوالے کیا، اس سے تاریخی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور آپ ان کا ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کیسی کیسی نایاب شخصیات، مقداد جیسی، سلمان جیسی، اباذر جیسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی اور معاشرے کے سپرد کی۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کے تمام جانشین بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ جانشین تھے، لہٰذا انہوں نے بھی اپنے زمانے میں ایسے گراں بہا شاگردوں کی تربیت کی اور انہیں کمال عطا کیا۔ مثلا آپ دیکھ لیں کیسے حضرت سید الاوصیاء نے
وہ حمام کے سامنے خطبہ دیا اور حمام اس خطبے کو سننے کے بعد اس کے بدن سے اس کی روح جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا اور کیسے کمال تک پہنچتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے عصر عاشور سے پہلے کیسے لوگوں کی تربیت کی اور کیسے انہیں کمال عطا کیا کہ انہیں اگر آپ تمام دنیا و ما فیہا بھی دے دیں تو وہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو ترک کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ آپ یہی زہیر بن قین کو دیکھ لیں کہ جو عثمانی ہے لیکن کیسے عثمانی سے حسینی ہو جاتا ہے، لیکن آج تک ہمارے بعض علماء کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ یہ عثمانی سے حسینی ہو بھی سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عثمانی تھا اور عثمانی ہی مر گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی آغوش میں آئے، عثمانی ہو اور عثمانی ہی مر جائے؟ مولانا صاحب آپ کے اپنی معلومات میں اور اپنی توانائیوں میں کسی چیز کی کمی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ عثمانی تھا لیکن حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے نفس گرم سے یہ فوراً حسینی ہو گیا اور حسینی شہید ہوا۔ یہ گمراہ نہیں تھا جو آپ کا نظریہ ہے کہ یہ گمراہی میں ہی اس دنیا سے چلا گیا، یعنی عثمانی ہو کر اس دنیا سے گیا، ایسا نہیں ہے، یہ حسینی ہو کر اس دنیا سے گیا۔ یہ آپ دیکھ لیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس بشر سے صرف ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بندہ ہے تو ایسا نہیں کرتا، یہ یقیناً آزاد ہے۔ تو ایک جملہ جو خود امام سے منتقل اس کے اپنے کانوں میں نہیں ہوا، ایک کنیز کے توسط سے اس کے کانوں میں امام علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا یہ جملہ منتقل ہوا، تو وہیں سے ننگے پیر امام کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں بھاگا ہوا جاتا ہے۔ اور اس ایک جملے سے کیسے اس کے وجود میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے انقلاب برپا کیا کہ تمام زندگی وہ ولی خدا بن کے رہا، اور تمام زندگی جو ہے وہ اس تحول اور انقلاب کی وجہ سے وہ ننگے پیر رہا اور بشر حافی کہلایا۔ لہٰذا استاد کامل جو ہے اس کے نفس کی اس قدر تاثیر ہوتی ہے شاگرد کے اوپر کہ وہ اگر اپنے شاگرد کو وظائف دیتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ تدریجاً کمال تک پہنچاتا ہے۔ اسی وجہ سے مرحوم علی قاضی طباطبائی کہتے ہیں کہ اگر آدھی زندگی بھی استاد کو تلاش کرنے میں وہ لگا دے اور اسے پالے تو اس نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، اب استاد تک پہنچ چکا ہے۔ اب استاد جو اسے ذکر، فکر اور وظیفہ جو دے گا یا اسے جو تعلیم دے گا یہ اسے کمال تک پہنچائے گا۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پھر نقل کرتا ہوں، مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر مفسر قرآن سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی ذکر تعلیم دیں، تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے طلوعین کے درمیان 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، 40 دن تک آپ اس ذکر کو انجام دو اور 40 دن کے بعد آؤ اور آ کر مجھے نتیجے کی خبر دو۔ تو یہ شخص علامہ سے کہتا ہے کہ ایسے ذکر تو میں نے بہت کیے ہیں اپنی زندگی میں، مجھے کوئی خاص ذکر دیں۔ تو علامہ تھوڑا مسکراتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ جہاں تم نے اتنے ذکر کر لیے، اب ایک دفعہ میرے کہنے پہ بھی تم 40 دن یہ ذکر کر لو۔ تو یہ در واقع علامہ کا مسکرانا اور یہ جملہ کہنا کہ میری کہنے پر اس ذکر کو انجام دے دو، یہ در واقع اسے متنبع کر رہے ہیں کہ پہلے تم نے خود سرانہ طور پر ذکر کیا تھا، اب تمہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو استاد کامل ہے اور کمال تک پہنچا ہوا ایک شخص ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ 40 مرتبہ 40 دن تک تم نے اس ذکر کو انجام دینا ہے، اب تم انجام دو، 40 دن کے بعد آ کر مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے۔ لہٰذا استاد کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی مطلب کو مد نظر رکھتے ہوئے آداب المتعلمین یعنی طالب علمی کے جو آداب ہیں اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو آف لائن کلاسز ہوتی ہیں، یہ جو ریکارڈڈ شدہ دروس اور کلاسیں ہوتی ہیں، ان میں چونکہ استاد کے نفس کی تاثیر موجود نہیں ہے جو شاگرد پر ڈالنی ہے، لہٰذا ان کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ یہ علمی طور پر ممکن ہے ایک شاگرد کو فائدہ دے دیں، لیکن اس کی روحانی طور پر تربیت کرنا اور روحانی طور پر اس کو کمال تک پہنچانا، یہ وہ درس نہیں کردار ادا کرتے۔ لہٰذا آپ دیکھیں
متعدد اساتید، بالخصوص یہ آپ آیت اللہ بہجت کے جو حالات زندگی آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، انہی اگر حالات زندگی میں آپ مشاہدہ کریں تو متعدد شاگرد آپ کو ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم آقا کے درس میں موجود ہیں اور ہمارے دل میں ایک خلش ہے، استاد اپنا درس دے رہے ہیں اور اسی درس میں باتوں میں ہمارے اندر موجود جو خلش ہے اور جو سوال ہے، جو اعتراض ہے، اس کا جواب بھی ہمیں عنایت کر رہے ہیں۔ یہ جیسے خود آقا بہجت سے متعلق ہم بیان کر چکے کہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا، لیکن خود آقا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ شیخ گیلانی کے سوال کا جواب ہے اور اعتراض کا جواب ہے۔ تو وہاں مفسر قرآن یا دوسرے شاگرد پوچھتے تھے کہ آپ نے تو سوال ہی نہیں کیا، تو آقا بہجت وہاں پر خاموش رہتے، در حقیقت خاموشی سے بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ سوال میرے اندر ہے جو آقا قاضی رحمۃ اللہ علیہ جس کا مجھے جواب دے رہے ہیں۔ تو در واقع ان تمام سلوکی مراحل میں ایک استاد کا ہونا ضروری ہے جو ایک شاگرد کی تربیت کرے اور اسے کمال تک پہنچائے۔ لیکن بعض لوگ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ہم نے جیسے اسی رسالہ لب اللباب کے آغاز میں بھی بیان کیا کہ جذبہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو انسان کو منقلب کر دیتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ لمحے سے اس عالم ملک سے ملکوت میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جس قدر یہ جذبات الہیہ زیادہ ہوں گے ایک سالک جو ہے وہ کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ پس جسے جذبے کی کیفیت حاصل ہو، جو سالک مجذوب ہو، یقینی بات ہے اب اسے استاد کی تو ضرورت نہیں ہے، اس نے استاد کے بلبوتے پہ تو یہ جذبہ حاصل نہیں کیا ہے، لہٰذا جذبے کے ہوتے ہوئے اسے استاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم جو یہ اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ استاد کا ہونا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے، جذبات بھی وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہم جواب میں کہیں گے ٹھیک ہے، جذبات بھی یہ کردار ادا کرتے ہیں، لیکن تمام انسانوں کو یہ جذبات حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ چند خواص ہیں کہ جنہیں یہ جذبہ الہی حاصل ہوگا اولاً۔ ثانیاً، جنہیں یہ جذبہ حاصل ہو رہا ہے وہ کمال تک نہیں پہنچیں گے، یعنی ان کا جو سلوکی سفر ہے وہ اویسی ہے، حضرت اویس کی طرح ہے کہ جنہیں اندر سے ایک تحول حاصل ہوا اور انقلاب حاصل ہوا۔ یہ نہایت ہی کم افراد ہیں حضرت اویس کی طرح کے، تمام افراد کے لیے یہ نسخہ ہم نہیں دے سکتے کہ انہیں جذبہ حاصل ہوگا اور وہ جذبے کے ذریعے سے کمال تک پہنچیں گے۔ ہم انہیں راستہ بتا سکتے ہیں کہ ان راستوں سے یہ جذبہ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن سب کو وہ جذبہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر جذبہ حاصل بھی ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا ایک فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ یہ جذبہ اسے عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ جذبے کے ذریعے سے کمال تک پہنچنے والا شخص، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب اس قدر کمال حاصل کر چکا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی سلوکی راہ میں مدد کر سکے، چونکہ یہ تو جذبے کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچا ہے، یہ ان تمام سلوکی مراحل کے فراز و نشیب سے واقف نہیں ہے، تمام جو سراغ سنبے ہیں ان کو نہیں جانتا ہے، یہ کسی کی بطور کامل رہنمائی نہیں کر سکتا، یہ اپنے لیے ہی ایک سالک ہے۔ اور وہ جو علمی مراحل ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک سالک عبور کر کے تمام مراحل کو برہانی طور پر طے کرتا ہے اور کمال تک پہنچتا ہے، یہ جذبے والا شخص اسے ان مراحل کو طے نہیں کیے ہوئے، یہ زباناً ان مراحل کو برہاناً بیان بھی نہیں کر سکتا ہے کسی کے سامنے، لہٰذا یہ ایک خاص عنایت ہے کہ جو اس شخص کے لیے حاصل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جو اسی شخص کے ساتھ خداوند متعال کی ایک عنایت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے، لہٰذا استاد کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہم اپنی بحث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں کہ یہاں در حقیقت دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ یہی ہے کہ استاد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ کون سا استاد؟ کہ جسے صوفی کہتے ہیں، مرشد کامل، پیر طریقت، استاد کامل، یا جو بھی عناوین آپ اس کے لیے دے دیں، بطور خاص اسے شیخ کا نام دیا جاتا ہے فارسی میں، تو کہتے ہیں کہ اس شخص کا ہونا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان خود ہی ان مراحل کو طے کر سکتا ہے۔ جبکہ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، استاد کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے، کہ پہلے مرحلے میں استاد جو ہے اگر کامل نہ بھی ملے تو ایک عام سا عادی سا انسان اس جہل بسیط
شخص کے جہل کو برطرف کر سکتا ہے اور اسے کمال عطا کر سکتا ہے۔ لیکن دوسرے مرحلے میں جہاں یہ ممکن ہے جہل مرکب کا شکار ہو، اسے کمال تک پہنچانے کے لیے استاد کامل کا ہونا ضروری ہے کہ جو اسے تمام ان سلوکی مراحل سے عبور دے، جو تمام فراز و نشیب کو جانتا ہو، خود ان فراز و نشیب سے گزر کے مقام بقا باللہ پر فائز ہو، مقام فنا سے عبور کرنے کے بعد تجرد تام کو درک کر چکا ہو اور ان تمام مراحل سے عبور کر چکا ہو، جو کسی دوسرے شاگرد کی تربیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اسے اس کے کعبہ مقصود تک پہنچا دے، ایسے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ استاد اسے ذکر دے گا، اسے فکر کے لیے کہے گا، اسے تضرع اور ابتحال کے لیے کہے گا، اور پھر اب جب اس کے پاس استاد موجود ہے تو اب اسے 25 مراحل سے عبور کرنا ہے، جسے ہم کل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا شروع کریں گے مفسر قرآن کی تعبیرات کے مطابق جو انہوں نے وہاں پر بیان کیا۔ پس استاد کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں، یہ درواقع پہلے مرحلے سے متعلق ہے، جہاں وہ فرماتے ہیں کہ واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو، مستحبات پر عمل کرو، مکروہات کو ترک کرو، اور مباحات کو بھی تبدیل نیت کر لو۔ یعنی ہیچ ذکری بالاتر از ذکر عملی نیس۔ مرحوم آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ذکر عملی، یہ جو ہم اپنے عمل سے انجام دے رہے ہیں ذکر، کہ ہم واجبات پر عمل کر رہے ہیں، محرمات کو ترک کر رہے ہیں، یہ ایک ذکر ہے، اور اس ذکر کو آیت اللہ بہجت ذکر عملی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہیچ ذکری بالاتر از ذکر عملی نیس، یعنی یہ جو ذکر لسانی ہم زبان سے ذکر ادا کر رہے ہیں، اس لسانی ذکر سے بلند ترین مرتبہ جس ذکر کا ہے وہ ذکر عملی کا ہے۔ ہیچ ذکری بالاتر از ذکر عملی نیس، اور ذکر عملی میں بھی واجبات پر عمل کریں، محرمات کو ترک کریں، یہ پہلی سٹیج ہے۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں بارہا آیت اللہ بہجت سے یہ نقل کر چکے ہیں کہ اگر استاد کی ضرورت کسی مرحلے پر بھی ہو تو ہم آ کر آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جیسے میں نقل کر چکا کہ ہمارے ایک دوست، ایک رفیق شیخ عطا محمد باقری سے آیت اللہ بہجت نے انہیں یہ کہا کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں، اگر ضرورت ہوگی تو استاد آپ کے لیے پہنچ جائے گا، ہم خود آ کر آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو ہماری آج کی گفتگو اس موضوع پر تھی کہ استاد کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کو استاد کامل نہیں بھی ملا تو وہ انہی دستورات پر عمل کرے، یعنی واجبات کا علم حاصل کرے، محرمات کا علم حاصل کرے، واجبات پر عمل کرے، محرمات سے اجتناب کرے، مستحبات پر عمل کرے، مکروہات سے اجتناب کرے، سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کی کوشش کرے۔ وہ تمام مطالب جو ہم آپ کی خدمت میں اب تک بیان کر چکے ہیں، یہ ان افراد کے لیے ہیں کہ جو جہل بسیط ہیں، اور جب وہ آگے کے مرحلے میں پہنچیں گے اور سمجھیں گے کہ اب ہم کامل ہو چکے ہیں جہل مرکب، اب یہاں پر انہیں ایک استاد کامل کا ہونا ضروری ہے کہ جو ان تمام محلقات سے ان کی رہائی کرے اور اسے کمال تک پہنچائے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو وہاں استاد کامل آپ کے لیے مل جائے گا۔ یہ جو ہم آپ کی خدمت میں نقل کر چکے کہ آغا حسن زادہ آملی نے مرحوم آغا کشمیری سے یہ کہا کہ ہمارے لیے تو استاد ہی کوئی نہیں ہے، وہ آغا قاضی کہاں، وہ آغا ملا حسین کلیہ حمدانی کہاں، وہ آغا بزرگ شخصیات کہاں، ہمیں تو ایسا استاد ہی نہیں ملا ہے۔ تو آغا کشمیری نے ان کو کہا کہ آغا حسن زادہ آملی آپ تھوڑا عنایت کریں، ایسا نہیں ہے۔ کیا آغاز میں جب آپ حوزہ علمیہ میں داخل ہوئے تھے تو اس ابتدائی سٹیج کا آپ کو استاد نہیں ملا تھا؟ اس سے ارتقائی سٹیج کا استاد نہیں ملا تھا؟ آپ جس مرحلے سے عبور کرتے جائیں گے آپ کو اس کا استاد خود بخود ملتا جائے گا۔ اگر آپ میں صلاحیت ہوگی تو آگے کے مراحل میں بھی آپ کو استاد مل جائے گا، پریشان نہیں ہو۔ تو ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے، ہمیں ان نورانی مطالب اور نورانی معارف سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں دعاگو بھی ہوں اور نائب الزیارہ بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔